میں نے پچھلے تقریباً 2-4 سال پہلے واقعہ سنا تھا کہ گوجرا میں کوئی شخص تھا، غالباً اس نے پتہ نہیں کتنی عورتوں کے ساتھ زنا صرف اس بیس پہ کیا تھا کہ بیٹا ہوگا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بیٹے جو ہے وہ اس طرح نہیں ملتے، بیٹے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں کوئی بیماری ہے، اس کا علاج جائز ہے، کسی نیک انسان سے آپ اپنے دم کروا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، ادروائز خود کریں۔ سورۃ الناس، سورہ فلق جو ہے اتنا بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں دے دی گئی تو آپ نے باقی ساری دعائیں چھوڑ کے ان دونوں کو اپنا لیا تھا۔ تو آپ ڈیلی کی بیس پہ ان کی ایک ایک تسبیح کریں، اور اس کے علاوہ جو بازار میں جانے کی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جس نے صبح اٹھ کے اس کی ایک تسبیح کر لی، جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جیسا مرضی کالا ہو پیلا ہو جون سا بھی ہو، شفا میں بدل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ کالے کو کالا توڑ سکتا ہے، نوری نہیں توڑ سکتا۔ میری بات کو ذرا گہرائی سے سنیے گا، سوچیے گا کہ قرآن میں زیادہ طاقت ہے کہ شیطان میں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا علاج کرتے ہیں پراپر نہیں کرتے، کسی سے کرواتے ہیں پیسے دے دے کے، ایسے لوگوں کے پاس جا کے پھنس جاتے ہیں۔ پراپر کریں۔ اول بات، سب سے پہلی بات، 5 وقت کے نمازی بنے، تہجد گزار بنے، سورہ ناس سورہ فلق کو اپنائیں، سورہ بقرہ کا آخری کو، آیت الکرسی، یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں، یہ جڑیں ہیں، ہلا دیتی ہیں اس جادو کی، اگر ہم ان کو پراپر پڑھتے ہیں۔ جیسے شوگر کی اگر آپ کو دوائی دی گئی ہے تو آپ کہتے ہو اب تو یہ ساری زندگی کھانی پڑنی ہے۔ اچھا جی، کھانی پڑنی ہے، کھانی ہے، ظاہر ہے کھانی ہے، ٹھیک ہے، یہ دل کا مسئلہ بن گیا۔ اب یہ دوائی مجھے لگی، ساری زندگی کھانی پڑی۔ اگر آپ وہ دوائیاں ساری زندگی کھا سکتے ہیں تو یہ آپ دعائیں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ان کے اوپر تو پیسے بھی نہیں لگتے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے خود سے پڑھیں۔ جو غلط منتر ہوتے ہیں، جس کے اندر شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، جس کے اندر مطلب کہ شرکیہ ہی کہہ سکتی ہوں ان کو، شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں، ایسے منتر نہیں بلکہ دم کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسے منتر کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، کالا علم کرنے والا، کروانے والا، مشورہ دینے والا، یہ سب جہنمی ہے۔ ان کو کالے علم کرنے والے کو کافر بھی بولا گیا، لہذا اس چیز سے بچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ منتر کرتے ہوں گے، نہ کرواتے ہوں گے، نہ بدشگونی لیتے ہوں گے، نہ دیتے ہوں گے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن 70,000 ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لے کے نکالنا ہے، 70,000 کو سائڈ پہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہنا کہ اے میرے نبی ان کو لے کے چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا ہے اللہ یہ تو 70,000 ہے، تو میری تو امت ہی بہت بڑی ہے، تو میں ان کو صرف لے کے کیسے چلا جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہ اے میرے پیغمبر ان کو آپ کھڑا کر لیں، ایک بندے کو کھڑا کرے، اس کے ساتھ ایک 70,000 کی جماعت کھڑی کر لیں۔ یعنی وہ جو 70,000 ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں سے ایک کو کھڑا کرے، اس کے ساتھ 70,000 جوڑ لے، پھر دوسرے کو کھڑا کرے، اس کے ساتھ 70,000 جوڑ لے، پھر تیسرے کو کھڑا کرے، اس کے ساتھ 70,000 کھڑا کر لے علیحدہ لا کے اور بندہ، چوتھے کو کھڑا کرے، اس کے ساتھ ایک اور 70,000 جوڑ لے۔ اس طرح ہر بندے کے ساتھ 70,000 جڑتا جائے گا۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ 5 ارب 90 کروڑ بندے بنتے ہیں جو کہ بغیر حساب کتاب جائیں گے، اور وہ یہی ہوں گے جو جسٹ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ 1 منٹ کا بھی حساب نہیں دے سکتے۔ ہمیں شام کو کسی بندے کو 1 دن کا حساب دینا پڑ جائے تو ہم 10 بار حساب لگاتے ہیں، یہ چیز کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے میں نے حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو پوری زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ تو آئیے اپنی زندگی سے اس شرک کو اور ان منتر کو، ان باتوں کو ختم کر دے، صرف اللہ پہ توکل کرے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو انسان مجھ پہ توکل کرتا ہے میں اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور میں اس کی تنگی دور کر دیتا ہوں جو مجھ پہ توکل کرتا ہے، میں اس کو غموں سے نکال لیتا ہوں، میں اس کو مشکلوں سے نکال لیتا ہوں جو مجھ پہ توکل کرتا ہے۔ ہونا وہی ہے جو میرے رب نے چاہنا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ پھر کسی کی مجال کیا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو ہلا دے، کسی کی مجال کیا ہے کہ وہ آپ کو کوئی دکھ پہنچا دے، تکلیف پہنچا دے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ بات صرف زبانوں کی نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ہمارے عمل میں آنی چاہیے۔
جب ہمیں کوئی اس طرح کا خوف لاحق ہو تو جسٹ یہ بات کہ جو کرتا ہے میرا رب کرتا ہے، کوئی تکلیف آئی ہے میرے رب کی طرف سے آئی ہے، اس کی طرف سے آئی ہے، اس نے ہی ختم کرنی ہے۔ اس کو توکل بولتے ہیں۔ کوئی دوائی لینے گئے ہیں، آپ کو آرام ملا تو یہ کہا کرے کہ اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، وہ شفا نہیں دیتا۔ دوائی میں بھی شفا اللہ ہی رکھتا ہے، ہر چیز میں شفا، جو بھی آپ کھاتے ہو شہد ہے اس میں شفا جو ہے وہ اللہ ہی رکھتا ہے۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اوپر جیسے مرضی معاملات آ جائیں، آپ کہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، جو اس کا حکم ہے، جو اس کی رضا ہے، میں بھی راضی ہوں، آئی بھی اس کی طرف سے، ختم بھی اس نے ہی کرنی ہے۔ اللہ